اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چین والی گھڑی پہن کے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو لوہے کی انگوٹھی پہنے دیکھا تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اس کو اتروایا۔ پھر انہوں نے پیتل کی پہن لی، اسے بھی اتروایا۔ سونے کی پہنی، اسے بھی اتروا دیا، اور سرکار نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نہ پہنے جائیں۔ تو اصل تو یہ پیتل، لوہا اور سونا، یہ تین چیزیں سرکار نے مرد کے لیے منع فرمائیں۔ اس پر فقہاء نے قیاس فرمایا کہ جب یہ مطلب لوہا پہننا منع کیا کہ سرکار نے فرمایا جہنمیوں کا زیور ہے، پیتل یا تانبے کی انگوٹھی پہنے دیکھی تو فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوہا اور پیتل چونکہ مختلف جگہ پر استعمال ہوں گے، جیسے جہنمیوں کا زیور لوہے کا ہوگا تاکہ ان کو زیادہ آگ سے میں تپایا جائے، اور بت پیتل کے بنتے تھے، تو اس وجہ سے سرکار نے دھات کو منع کیا۔ جب یہ نتیجہ نکالا تو پھر فقہاء نے عورتوں کو بھی منع کیا اور مردوں کو منع کیا کہ بالکل پیتل کی، تانبے کی اور لوہے کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ لیکن مرد عورت میں ایک فرق یہ رکھا کہ عورت کے لیے سونا حلال رکھا، اور مرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرمایا، مرد کے لیے سونا بھی حرام رکھا۔ لیکن اب ایک قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب فقہاء اپنے اجتہاد سے، اپنی ذاتی رائے سے کسی چیز کو ناجائز قرار دیں، قرآن و حدیث میں براہ راست اس کو ناجائز نہ کہا گیا ہو، جب فقہاء یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، یعنی فقہاء کی رائے کے خلاف رائج ہو گئی، تو پھر وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنی رائے کو قائم رکھیں کہ نہیں، ہم نے جو کہا ہے کہ تمہیں یہ انگوٹھی پہننا ناجائز ہے یا دھات پہننا ناجائز ہے اور پہنو گے تو گناہ گار ہوگے، اگر یہ حکم باقی رکھا جائے تو ایک مجتہد سوچتا ہے کہ میری ذاتی رائے کی بنا پر ہزاروں مسلمانوں کا گناہ گار ہونا لازم آ رہا ہے، تو وہ ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی رائے کو واپس لے لیتا ہے اور جواز کا حکم دے دیتا ہے۔ لہٰذا پہلے یہ بالکل رہا کہ چین کی گھڑی کو منع کرتے رہے، عورتوں کو کہا کہ جی آپ بال پن پہن کے لگا کے نماز پڑھیں گی، یا لوہے کے زیور پہن کے یا پیتل تانبے کے زیور پہن کے نماز پڑھیں گی تو مکروہ تحریمی ہے، یہ فتوے بھی ہوتے رہے۔ لیکن آج فی زمانہ چونکہ بہت زیادہ دھات کا استعمال زیور کی شکل میں مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، یا گھڑیوں کے جیسے چین وغیرہ ہے، تو اب مطلقاً اس کے جواز کا حکم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی تفصیل میں نے اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چلے کہ اصل یہ کیا معاملہ تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فقہاء پہلے ایک چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں، پھر لوگوں کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے خلاف رائج ہو گیا تو اپنی رائے کو واپس لے لیا، یا شریعت ان کی ہے کہ جب چاہے یس کہہ دیں، جب چاہے نو کہہ دیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء، فقہاء، مجتہدین کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ چیزوں پہ غور و تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کے بارے میں احکام اخذ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو مکلف بنایا ہے کہ ان علماء سے رجوع کریں۔ جیسے مشہور آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن سے سوال کرو، حدیث سے سوال کرو، بلکہ مکلف بنایا عوام الناس کو کہ علماء کے پاس جائیں، ان سے مسئلے معلوم کریں۔ اس لیے علماء مختلف چیزوں پہ غور و تفکر کرتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، پھر زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں۔ یہ بھی علماء کا، فقہاء کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور کریں کہ ایک مسئلہ ایک وقت میں جائز تھا، دوسرے وقت میں ناجائز ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں عورتیں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں، بلکہ سرکار نے باقاعدہ حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور آپ نے عورتوں میں پیدا ہونے والے فتنوں کو ملاحظہ فرمایا تو عورتوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی عورت مسجد میں نہیں آئے گی، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اس معاملے میں عرض کی گئی تو آپ کا جواب یہی تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں ہوتے اور ان عورتوں کے درمیان جو کچھ رائج ہو چکا ہے، یعنی زینت اور فیشن، اگر سرکار ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک مجتہدہ تھی، آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے سرکار کی مخالفت نہیں کی، یہ آپ کے قول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ آپ کے مزاج کے عین مطابق ہم نے ایک فتویٰ دیا ہے، اگر آج سرکار ہوتے تو آپ بھی منع فرما دیتے۔ اور یہ صورتحال ہوتی ہے چونکہ گھڑی کی چین کے بارے میں کوئی صراحتاً حکم تو قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں، کون بتائے گا؟ اگر عوام کے اوپر چھوڑ دیں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں تو کوئی کہے گا جائز، کوئی کہے گا ناجائز، کسی ایک رائے پہ مجتمع ہونا ضروری ہے۔
تو اس لیے پھر علماء ہی جواب دیں گے. علماء نے فرمایا ناجائز ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ چیز عام ہو چکی ہے اور بعض اوقات چیز ضرورت بھی بن جاتی ہے تو پھر اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں. اور اس کا بھی ان کو اختیار شریعت نے دیا ہوتا ہے. یہ وہ اپنے پاس یہ نہیں کر رہے کہ دین کو کھیل بنا لیے, جب چاہے جائز کہہ دیا, جب چاہے ناجائز کہہ دیا. نہیں, یہ ان کی اخلاقی اور شرعی اور عقلی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں اور دیکھیں کہ کس چیز کے بارے میں کب جواز کا حکم دینا ہے, کب عدم جواز کا, کب اپنی رائے کو واپس لینا ہے, کب اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. اس لیے فقہا پر کوئی اعتراض قائم نہیں ہو سکتا ہے.